وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے نباتات اگائی، پھر سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے اس سے، پھر ان سے تابتا لگے ہوئے دانے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کی گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ اگائے۔ انگوروں، زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، پھلوں کو دیکھو اور ان کے پکنے کی جو کیفیات ہیں ان کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جب وہ اس کو دیکھیں گے۔ تو آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 کا بیان ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی جیسے کل آپ نے پچھلی آیات میں 3-4 آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں، چاند اور سورج اور ستاروں، ان کی اور جو زمین سے جو دانہ پھٹتا ہے اور پودا باہر نکلتا ہے اور پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وجود باری تعالیٰ اور اپنی توحید اور وحدانیت کے دلائل جو ان سے وہ بیان کیے تھے۔ تو اسی کے آگے ابھی یہ بات چل رہی ہے، مختلف آسمان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، کہ سورج کس طرح مہینوں کا تعین کرتا ہے، چاند کیسے مہینوں کا تعین کرتا ہے، سورج دنوں کا کرتا ہے، رات اور دن میں تفریق کرتا ہے، پھر ستاروں سے مسافر جو ہیں یہ راستہ تلاش کرتے ہیں اور صحیح راستے کے اوپر چلتے ہیں، پھر پانی کا، سمندروں کا، درختوں کا۔ تو اب آگے جو ان سے ابھی بھی اللہ تعالیٰ آگے اپنے وجود باری تعالیٰ کے دلائل جو ان سے ہیں کہ وہ ایک ہے، کوئی ایک ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، دو ہوتے تو نظام ایسا نہ چلتا، تو ایک ہی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کے اوپر جو دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، تو اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے، اب اس میں وہ دلائل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نعمتوں کا ذکر بھی ہے، نعمتوں کا ذکر جو ان سے ہے۔ تو پہلے تو اس نے کہا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی آسمان کی طرف سے پانی برسایا، آسمان کی طرف سے پانی برسایا۔ اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 4 قسم کے درختوں کا ذکر کیا. قرآن کے اندر اس آیت کے اندر 4 درختوں کا ذکر کیا. ایک کھجور، پھر زیتون، پھر انار، اور کھجور، پھر انگور، اب زیتون اور انار. اور درخت کے پھلوں سے پہلے کھیتوں کا ذکر کیا. کھیتوں کا ذکر کیا کیونکہ کھیتوں سے جو غذا حاصل ہوتی ہے وہ درختوں کے پھلوں سے، اس طرح درختوں کے پھلوں سے لذت حاصل ہوتی ہے لیکن کھیتوں سے غذا حاصل ہوتی ہے. تو غذا لذت کے اوپر مقدم ہے، اس لیے پہلے غذا کا ذکر کیا، کھیتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد ان پھلوں کا ذکر کیا، پھلوں سے لذت حاصل ہوتی ہے. پھلوں سے آپ ایز سچ ویسے غذا تو نہیں حاصل کرتے جیسے آپ گندم اور چاول وغیرہ سے آپ غذا حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا اور پھلوں سے غذا کے ساتھ ساتھ لذت بھی حاصل ہوتی ہے. تو بعد میں اس کا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کا جن کا ذکر کیا اس میں کھجور، انگور، زیتون، انار اور درخت جون سے ہیں. تو یہ تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کھجور کے متعلق بڑی زبردست ترتیب اور تحریر بیان کی ہے جن سی ہے. تو وہ کم و بیش میں ایز اٹ از آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ خصوصاً عربوں میں اور حکماء نے بیان کیا کہ کھجور کی حیوان کے ساتھ کئی وجہ سے مناسبت ہے. کھجور جو ہے اس کی حیوان کے ساتھ، اور اس کے متعلق حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسند ابو یعلا اور بے شمار مجمع زوائد وغیرہ کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا جو درخت ہے اس کی توقیر کرو اور اس کی تعظیم کرو. کھجور کے درخت کی اس کی توقیر کرو اور اس کی تعظیم کرو. حضور فرمائے کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری پھپھی ہے. کھجور کا جو درخت ہے وہ تمہاری پھپھی ہے، کیونکہ وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے. تو اس لیے اس کی تعظیم بھی کرو اور اس کی توقیر بھی کرو کھجور کے درخت کی، کیونکہ وہ تمہاری پھپھی ہے اور وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے. اس کے علاوہ اور کسی درخت کو گھابل نہیں کیا جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جننے والی عورتوں کو تازہ کھجوریں کھلاؤ. جو عورت بچے پیدا کرنے والی ہے اس کو زیادہ کھجوریں کھلاؤ، اور تازہ کھجوریں میسر نہ ہو تو چھوارے کھلاؤ. یعنی اس کھجور کے اندر اللہ نے کوئی ایسی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ تمہاری پھپھی ہے اور یہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں کو کھجور کھلاؤ، اور اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو پھر اس کو چھوارے کھلاؤ. اور اللہ کے نزدیک اس درخت سے زیادہ اس درخت سے زیادہ اور کوئی عزت والا درخت نہیں ہے جس کے نیچے مریم بنت عمران اتری تھیں. امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے. درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے. مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟
بتاؤ ذرا کون سا درخت ہے؟ لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا، کسی کا خیال کہیں، کسی کا خیال کہیں، کسی کا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، لیکن کیونکہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے مجھے بولنے سے شرم آئی۔ اتنے میں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمانوں کی مثل ہے، بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگوں کا خیال مختلف درختوں کی طرف گیا، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، مگر میں نے عرض نہ کیا کہ نہیں، جب بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے، تو میں خاموش رہا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مسلمان کی مثل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو میں نے پھر بعد میں حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا، میں نے کہا کہ اس طرح میرے ذہن میں تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا، یعنی تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے دل میں یہ بات آ گئی، تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ جس درخت کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے تو یہ کھجور کا درخت مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو یہ کھجور کا درخت بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو تمہارا یہ بتانا مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن اور مسلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس درخت میں خیر بہت زیادہ ہے، اور اس درخت کا سایہ دائمی ہے، اور اس درخت کا پھل میٹھا ہے، ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے کھجور جن سے، جیسی بھی کھجور، جس نسل کی بھی کھجور، جس ورائٹی کی بھی کھجور، سستی لے لیں مہنگی لے لیں، آپ کو وہ میٹھی ہی کھجور، حلوے کی طرح میٹھی کھجوریں اور یہ ہمیشہ کھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک ایسا پھل ہے جو تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور خشک بھی کھایا جاتا ہے۔ آپ تازہ کھجوریں بھی کھاتے ہیں اور آپ چھوارے بھی کھاتے ہیں، اور پھر اس کا نفع بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے تنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس کے شتیر بنتے ہیں جو تعمیر کے کام آتی ہیں، پھر اس کے پتوں سے رسیاں بنتی ہیں، چٹائیاں بنتی ہیں، ٹوپیاں بنتی ہیں، اس کے پتوں سے پنکھے بنائے جاتے ہیں، اور اس کی گٹلی سے تسبیحاں بنتی ہیں۔ اس کی گٹلیاں تسبیحوں کے کام آتی ہیں، جو لوگ گٹلیوں کے اوپر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ یہ درخت ہے بڑا خوبصورت، درختوں کے اندر آپ اس کو کھڑا کر کے دیکھیں، اس کی جہاں کتار لگی ہو، بڑے خوبصورت درخت ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مومن کے اندر جو ہے بہت خیر ہے، اس کا عبادت کرنا، اس کے اخلاق اچھے ہونا، عبادت میں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا، آرام کرنا، سونا، ہر چیز حسن نیت سے، اس کا ہر نیک کام، مومن کا اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا ہر کام اچھا اور عبادت بن جائے گا، اور اس میں اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو مومن اور ایک مسلمان سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ مومن کے اندر ایک صفت ہے، مومن کے اندر ایک صفت ہے، جو مومن ہے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور حضور کی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور حضور کی محبت نہ ہو۔ مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو مومن اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے،
اور درختوں میں کھجور کا درخت وہ درخت ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ کھجور کا ایک شتیر، کھجور کا ایک تنا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تو خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، تو وہ آپ کے فراق سے چلا چلا کر رویا۔ مثلا ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ پہلے اس محبت کا ذکر میں کر دوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، اس کے مال، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بلکہ اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک جون سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی محبت ہوگی۔ تو حضرت اب یہ مومن کی نشانی ہے، اور جب مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ جو کھجور کا درخت جس کی اتنی تعریف بیان ہو رہی ہے، یا جس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جس کی تعظیم اور توقیر کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس درخت کی تعظیم اور توقیر کرو، تو اس درخت کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، بخاری شریف کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، جمعے والے دن کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انصار کی ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں؟ آپ کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتی ہیں، کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، اب جب جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور جمعے والے دن کھجور کے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ تو اب اس عورت کے کہنے پر اس نے کہا کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ آپ نے کہا اگر تم چاہو تو۔ اب جب ممبر آ گیا تو حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اگلے جمعے کو، یا جون سا بھی جمعہ تھا، تو حضور جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ جو کھجور کا تنا تھا اس کے اندر سے بچے کی طرح رونے کی چیخ کر آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، بعض کتابوں میں کہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ آس پاس لوگ صحابہ کرام دیکھنے لگ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں پر کون رو رہا ہے اس طرح چیخ کر اور بلک کر رو رہا ہے۔ تو جب غور کیا تو اس تنے کے اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں جس تنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ تو وہ اب اس حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ بخاری شریف کے وہ کھجور کا تنا بچے کی طرح چیخ کر رونے لگا، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، تو وہ بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا، سسکیاں جیسے بچے روتے ہوئے سسکیاں لے کے روتے ہیں، سسکیاں اور سبکیاں بھرنے لگا۔ حضرت جابر نے کہا وہ آپ کے ذکر کے فراق سے رو رہا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کی چھت ہے وہ کھجور کے تنوں کے اوپر تھی،
تو وہ حضور دیتے تھے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ. تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے تو ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے. اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس تو یہاں اونٹنیاں نہیں ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک اونٹنی کے بچے کو اس سے دور کر دیا جائے تو وہ کیسی آواز نکالتی ہے. وہ عربی لوگ تو ان کے تو سفر اٹھنا بیٹھنا دودھ پینا پلانا سارا اونٹنی. ان کو پتہ تھا کہ ایک اونٹنی جو ماں ہے جس سے اس کا بچہ دور کر دیا جائے وہ کیسے روتی ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب حضور ممبر کے اوپر بیٹھ گئے تو اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کے فراق میں روتی ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا اس تنے کے اوپر. جب اس سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچے روتی ہیں بلک بلک کر سسکیاں لے کر جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے تو حضور نے آ کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کو قرار آ گیا. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے سنن دارمی دلائل النبوہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت طویل قیام کرتے تھک جاتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے, اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے. کھجور کے تنے کے سہارے اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے. تو صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کریں. آپ تھک جاتے ہیں ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے تو اگر آپ کہیں تو میں ایسا کر دوں. آپ نے فرمایا بنوا دو. تو انہوں نے 3 یا 4 سیڑھیوں والا ایک ممبر بنوا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر کے اندر آرام ملا. ممبر سے آرام ملا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس تنے سے علیحدہ ہو گئے اور ممبر پر بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کہ جب اس تنے نے یہ دیکھا کہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور آج آپ سرکار مجھے چھوڑ کر آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی. تو اب وہ تنا جو ان سے وہ حضور کی جدائی میں ایسے رویا جیسے اونٹنی کی طرح, جیسے وہ اونٹنی ایک چیخ کر روتی ہے, اونٹنی کی طرح چیخ کر رونے لگا. تو جب آپ نے اس کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے وہ جو کھجور کا تنا تھا آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. فرمایا تم 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو. اس تنے کو حضور نے مخاطب کیا, وہ جو کھجور کا تنا تھا. آپ نے فرمایا تم 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو مخاطب کر لو. اگر تو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں اسی جگہ رہنے دیتا ہوں, تم یہیں پہ رہو, یہیں پہ پڑے رہو. اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں. اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں, جس کو چاہیں جنت میں لگا دیں, جس کو چاہے جنت میں بھجوا دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تصرف, یہ شان, یہ بزرگی عطا فرمائی ہے. حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اسی جگہ پہ رہنے دوں, اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں. تو تم جنت کی نہروں اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو, تمہیں جنت کی نہروں سے پانی ملے, جنت کے چشموں سے تمہیں پانی ملے, تمہارے پتے اور پھل خوبصورت ہوں, اور اولیاء اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ وہ تمہارے پھل کھائیں. تو اس تنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا جس کو آپ نے سنا اور آپ نے فرمایا اس نے یہ اختیار کر لیا ہے. اس نے یعنی کہ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ جنت میں اگا دیں, مجھے آپ جنت میں لگا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے بعد انگور کا ذکر فرمایا, انگور کے بعد زیتون کا ذکر فرمایا, پھر انار کا ذکر فرمایا. تو آخر میں پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور ان کے پکنے کی طرف دیکھو, ان کے پکنے کی طرف دیکھو.
بے شک اس میں بھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھل کے پکنے کے بعد اس کی شروع کی حالت، پھر اس کی شکل، پھر اس کی صورت، پھر اس کا ذائقہ، پھر اس کا مزاج، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ آپ دیکھیں، اکثر پھل سبز ہوتے ہیں، جب پک جاتے ہیں تو پیلے ہو جاتے ہیں۔ اکثر پھل شروع میں سفید ہوتے ہیں، پھر سبز ہوتے ہیں، پھر سرخ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تو بعض پھلوں کا رنگ شروع میں سبز ہوتا ہے، بعد میں سرخ یا زرد ہو جاتا ہے، اور شروع میں ان کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اور بعد میں میٹھا اور شہد کی طرح اس کی تاثیر ہو جاتی ہے، اور بعض شروع میں ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور بعد میں وہ گرم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کہہ یہ رہا ہے کہ آپ ان پھلوں کے پکنے کی کیفیات کو، ان کی نشو و نما کو، آپ ان کے پر غور کرو کہ اس کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق جو ہے، کیا وہ ایک سے زیادہ ہے؟ نہیں، وہ ایک ہی ہے جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، سمندروں کا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمتیں ہیں جو تفصیل سے بیان ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ ان مختلف کیفیات جو سی ہیں، ان کا جو چیزیں، یہ اس کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیے، اور انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اور وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جنوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنوں کو انہوں نے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے تو جنوں کو پیدا کی ہے۔ تو جنوں کو خدا کے ساتھ شریک بنا کر جنوں کو بھی پوجنے لگے، جنوں کی بھی عبادت کرنے لگے۔ وہ جن بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، جس طرح اس نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس نے جنوں کے بھی بنایا ہے۔ تو بلا علم ایویں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں کہ اللہ کے تو بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں، حالانکہ وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی بے وقوفیوں اور ان کی حماقتوں کا ذکر ہے کہ جنوں کو، جو ان جیسی مخلوق ہیں، جنوں کو خدا کا شریک بنا دیا، اور اس پر یہ کہ اللہ کے تو بیٹے بھی ہیں اور اللہ کی تو بیٹیاں بھی ہیں جو ان سے ہیں۔ مثلا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور جو مشرکین عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کوئی کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں، کوئی کہتا تھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ جن جو ہیں ان کی بھی عبادت، وہ جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو اب اس آیہ کریمہ کے اندر ان کی حماقتوں کا اور ان کی بے وقوفیوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔